سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی۔ اجاڑ ہو گئے عہد کہن کے میں خانے، گزشتہ بادہ پرستوں کی یادگار ہوں میں۔ کانٹوں سے فگار انگلیاں ہیں، ملبوس بہار سی رہا ہوں۔ یہ راوی ہے، پنجاب کا دل، لاہور کا راوی، تاریخ کا گواہ راوی۔ اس کی موجوں کا اتار چڑھاؤ وقت کے بدلتے مزاج کا شاہد ہے۔ اسی کے پاٹوں پر بسا یہ شہر صدیوں کی تہذیب، روایات اور تاریخ کا چشمدید گواہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ 4000 سال پہلے اوتار رام چندر کے سپوت لو نے اس کی جوڑ ڈالی، اور لو کے نام ہی سے اس کا نام لاہور پڑا۔ تاریخ کی دھندلی سرمئی چادر کے پیچھے ایک نقش ہے جو آج بھی لاہور کی فضا میں آیا ہے، اور وہ ملک ایاز کا مقبرہ ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ محمود غزنوی کے صوبیدار ملک ایاز نے 3 برس یہاں حکمرانی کی۔ راوی وقت کے بہاؤ کے ساتھ آگے بہتا گیا۔ یہاں تک کہ خاندان غلامہ کے پہلے حکمراں قطب الدین ایبک نے بھی اپنی رسم تاج پوشی کے لیے اسی شہر کو مبارک جانا۔ عہد سلاطین وقت کے ساتھ تمام ہوا۔ اور ہندوستان میں مغلوں کی عظیم الشان سلطنت جلوہ افروز ہوئی۔ اسی عہد میں لاہور میں تعمیرات، علوم و فنون، شعر و ادب، مصوری اور مقامی مغلائی رسم و رواج بام عروج کو پہنچے۔ راوی کو یاد ہے کہ مغلیہ تہذیب کی آمیزش سے لاہور کے جدی پشتی باشندے ایک نئی پرشکوہ معاشرتی نمو سے گزر رہے تھے۔ جہاں پکوانوں میں قورمے اور شاہی ٹکڑوں کی لذت درائی، وہی تعمیرات میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور شالامار جیسے شاہکار شہر لاہور کے سینے پر نقش ہوئے۔ It was a great tradition of the old empire of the Mughals, you know, and Lahore once was the capital of the great Mughal. خبر تحیر عشق سے مغلوں کو بے خبری رہی۔ یہ کیسی کایا پلٹ ہوئی کہ نہ جنوں رہا نہ پری رہی۔ دل کو تڑپاتی ہے اب تک کرمی محفل کی یاد، جل چکا حاصل مگر محفوظ ہے حاصل کی یاد۔ اس جوار بھاٹا کے بعد راوی کا جوش کم ہوا تو سب کچھ بدل چکا تھا۔
گجرانوالہ کے شمشیر زن مہاراجہ رنجیت سنگھ پنجاب کے سنگھاسن پر براجمان ہو چکا تھا۔ اس کی سلطنت کی حدود افغانستان تک جا پہنچی اور ہری سنگھ نالوا پشاور کا گورنر مقرر ہوا۔ رنجیت سنگھ کا پایہ تخت بھی لاہور ہی ٹھہرا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں لاہور میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا جو سکھ فن تعمیر کا عکاس ہے۔ وقت بدلنے کے ساتھ راوی بھی اپنا رخ تبدیل کرتا رہا۔ پھر تخت لاہور میں شیر پنجاب رنجیت سنگھ کے جانشین کی دستار اچھال دی گئی اور اسی بدلتے رخ سے لاہور تاج برطانیہ کے پنجوں میں آ گیا۔ انگریزوں کے دور میں فصیل شہر کو اکھاڑ کر شہر کو وسعت تو دی گئی، مگر لاہور کے ان 12 دروازوں اور 13ویں موری کے پیچھے جو تہذیب صدیوں سے پروان چڑھ رہی تھی اسے کوئی نہ پچھاڑ سکا۔ راوی سب دیکھتا رہا اور بہتا رہا۔ اب مغلیہ عمارتوں کے متوازی وکٹوریہ فن تعمیر کے شاہکار ابھرنے لگے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کا پہلا انگریز گورنر کون تھا؟ جواب جانیے بریک کے بعد۔ سر جان لیئرڈ لارنس سن 1849 سے 1859 تک گورنر پنجاب رہے۔ جانو اور جانتے رہو۔ وہ راوی ہی کا پانی ہے جو لاہور کی زمین میں آنکھوں کو سرسبز کرنے والا سبزہ ہی نہیں اگاتا، بلکہ اس شہر بے مثال کی فضا کو علم و ادب، فنون اور رنگ برنگ ثقافت کی نمو کے لیے سازگار بناتا ہے۔ لاہور کے سینے پر جو لوگ بستے ہیں ان کی رگوں میں زندگی کی حقیقی لہر بھی راوی کا پانی ہی دوڑاتا ہے۔ اور یہی زندگی کرنے والے زندہ دلانے لاہور کہلواتے ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری کا مقصد صرف ماضی کی راہ کریدنا نہیں ہے، بلکہ اس شہر میں بسنے والوں اور ان کی عظیم الشان تہذیب اور تمدن کو ایک چھوٹا سا خراج تحسین ہے۔ طلسمی دروازوں کے شہر لاہور میں کیسی کیسی داستانیں پوشیدہ ہیں۔ وہ کیسے لوگ تھے؟ ان کا رہن سہن، میل ملاپ، نشست و برخاست، بول چال اور روزمرہ کی زندگی کیا تھی؟ کتنے ہی ایسے لوگ تھے جن سے تاریخ کے صفات تو شاید ناآشنا ہیں، لیکن اندرون شہر کی گلیوں، چوباروں اور تھڑوں پر ان کی پرچھائیاں آج بھی گردش کرتی ہیں۔ گلیاں صاف تھیں، کوڑا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے واٹی دروازہ یاد ہے، وہاں باہر 2 سینما ہاؤس ہوتے تھے۔ امرتسریوں کی مچھلی کی دکان لوہاری دروازے کی طرف،
لوگ کہتے تھے اس کا سا پکوڑا اور اس کی سی مچھلی کہیں نہیں ملتی. سامنے شیدہ پہلوان حلوئی ہوندا سی، ادھر دینا دودھ والا سی، بڑا نا سی ਉਹਦਾ. کئی نامور شخصیات بھی اندرون شہر کی انہی الجھی گتھیوں سی گلیوں سے نکل کر آگے بڑھیں. کبھی یہ حقیقت منتظر 20ویں صدی کے اوائل میں بازار حکیمہ میں ہونے والے مشاعروں سے اقبال کا اقبال بلند ہوا. نظر آ لباس مجاز میں بھاٹی دروازے کا اندرون محلہ چمارہ کے اس مکان میں آج بھی رفیع کی تانیں اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہیں. انہی گلیوں محلوں سے محمد رفیع نے اپنی سر کی زندگی میں رفت پائی. آج وہ چھڑے دیتے بیٹھا ہوں سی آنو مسجد دوران سے نکر دیتے بنا دیا ماں جانتا دکان. وقت کے تھپیڑوں نے راوی کی روش تو بدل دی، مگر لاہوریوں کی صوفیوں اور درویشوں سے عقیدت میں کمی آئی تھی اور نہ کبھی آئے گی. کبھی اس شہر کی مسجدوں سے اذانیں مندروں سے گھنٹیاں اور گرودواروں سے گرو بانی کے بعد ایک صوفی وارث شاہ کی ہیر لاہوریوں کے دلوں سے کھیلتی ہوئی ان کی روحوں کو سرمست کرتی تھی. تقسیم سے پہلے زمانے کے لاہور پر لاہور کے ہی ایک سپوت یونس ادیب اپنی کتاب میرا شہر لاہور میں اپنی یادداشت لکھتے ہیں. درون شہر کے چوک، حماموں اور کاریگروں کی دکانوں پر ہیر پڑھنے والوں کے گرد اس وقت ہجوم جمع ہو جاتا تھا جب کسی ہیر پڑھنے والی کی پاٹدار آواز آس پاس کی گلیوں میں لہرانے لگتی تھی. لاہور کی فصیلوں کے اندر پیدا ہونے والے ہر بچے کو اذان کے بعد ہیر کے بول سنائی دیتے تھے اور ہیر رانجھے کے قصے سے کوئی بھی ناشنا نہیں تھا. ان پڑھ سے ان پڑھ لاہوریے کو ہیر کے اکثر حصے زبانی یاد رہتے تھے. میں نے سب سے پہلے بشیر دھوبی سے ہیر سنی تھی. وہ پورے لاہور میں جانا پہچانا جاتا تھا. رانجھے اور سہتی کے سوال و جواب کو بیان کرتے وقت اس کی آنکھیں زیادہ ذہین دکھائی دینے لگتی تھیں اور ہیر کے حسن و جمال کے بارے میں وارث شاہ کے شعری کمال کو بیان کرتے ہوئے مست الست بن جاتا تھا. وہ جہاں سے بھی گزرتا لاہوریے اسے گھیر لیتے. ڈولی چڑھ دیا ماریاں ہیر شیکاں والا مصرع تو زبان زد عام تھا اور سفید بالوں اور بڑی بڑی پگڑیوں والے بابے اس بول پر اشش کر اٹھتے تھے. چاچا کلکتہ تڑپ کر رہ جاتا. چاچا کلکتہ ایک ماہر درزی تھا، لیکن ہیر کو جس زاویے سے بیان کرتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ ان پڑھ کلکتے کی نظر بڑی گہری ہے. لاہور سے روزگار کی خاطر کلکتے اور بمبئی جانے والوں میں چاچا کلکتہ اسی لیے مشہور تھا کہ اس نے کلکتے میں 6 سال گزارے تھے اور بنگالیوں کو ہیر وارث شاہ سمجھایا کرتا تھا. شادی بیاہ اور خوشی کے موقع پر عوامی فنکار جس خوبصورتی سے بغیر سٹیج کے ہیر وارث شاہ کا کھیل پیش کرتے تھے اس میں ناظرین بھی شامل ہو جاتے تھے. کسی محلے کے چوک، کسی گھر کی بڑی بیٹھک یا دالان میں لوگ دریوں پر بیٹھ جاتے تھے اور ان فنکاروں کا ڈریس اپنا نہیں ہوتا تھا. آس پاس یا میزبانوں کے گھروں سے انہیں رنگین زنانہ کپڑے اور ریشمی مردانہ کرتے، لاچے اور رنگین دھوتیاں بھی مل جاتی تھی. وہ سرخی پاؤڈر اور دوسرا سامان اپنے ساتھ لاتے تھے.
रोशनदानों, मंडेरों और दरवाज़ों में लड़कियां, औरतें और बच्चे खेल शुरू होने का इंतज़ार करते। एक मरतबा हीर रांझे के खेल के दौरान जब किस्सा नुक्ता अरूज की तरफ जा रहा था तो अचानक धड़ाम से कोई चीज़ गिरी, जैसे सीन दरम भरम हो गया। हटो, परे हटो, और इस किस्म की आवाज़ों का शोर बुलंद हुआ। आगे बढ़कर लोगों ने देखा तो लावा टार्जन में होश पड़ा था। आवाज़ आई, नहीं, डॉक्टर संत सिंह को जगाओ। उधर लावे की माँ ने सर पीटना शुरू कर दिया, और जो ही लावे की लाश को अस्पताल ले जाने के लिए गामे तो दूरिये की चारपाई लाई गई, लावा उछल कर उठ बैठा और इस तरह चौकड़ी मार कर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। गम की फजा यकदम बदल गई। रावी कहता है, मजहबी और मौसमी त्यौहार तो जैसे लाहौरियों ही के लिए आते हैं। रमजान और ईद के चांद की खुशी हो या दिवाली की आतिशबाजी या क्रिसमस के गीत, लाहौरियों को तो बस खुशियां निचोड़ने का बहाना चाहिए था। इसी तरह जहां आशूरे के दिनों में सारे शहर की फिजा स्याह हो जाती, वहीं ईद मिलादुन नबी पर तमाम शहर सब्ज़ हवा उड़ लेता। क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या सिख, क्या ईसाई, सब मिलजुल कर एक दूसरे की खुशियों में जोश व खरोश से हिस्सा लेते। इतनी बर्दाश्त थी कि कोई तासुब का कोई तस्वुर उस ज़माने में नहीं था। सारे त्यौहार जो थे ना, चाहे वो क्रिसमस थी, चाहे वो ईद थी, चाहे वो इफ्तार थी, सारे मिलजुल कर मनाते थे। क्या आप जानते हैं कि बादशाही मस्जिद की तामीर कितने अरसे में मुकम्मल हुई? जवाब जानिए ब्रेक के बाद।